بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب صلاۃ الکسوف، یہ باب ہے نماز کسوف کے متعلق۔ کسف یکسف یا کسف یکسف، خسف کسف، دونوں لفظ ایک دوسرے پر عمومی معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں۔ کسف اور خسف، کسوف خسوف کا لغوی معنی ہے تغیر، کالا ہو جانا، بے نور ہو جانا۔ تو کسف کا کیا معنی ہے؟ سورج کا بے نور ہو جانا۔ خسف کا کیا معنی ہے؟ چاند کا بے نور ہو جانا۔ عرف میں کسف کا لفظ سورج گرہن کے ساتھ خاص ہے اور خسوف کا لفظ چاند گرہن کے ساتھ خاص ہے۔ اس بحث میں کچھ مسائل ہیں، کچھ باتیں ہیں کہ صلاۃ کسوف کیوں مشروع کی گئی اور پیغمبر علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا، صحابہ نے، اولیاء، تابعین، علماء، فقہاء، یہ حضرات ایسے موقع پر کیوں حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لو؟ کیونکہ دوسری طرف جو ہے نا فلکیات والے، فلکی لوگ، فلسفی اور اسی طرح سے جدید سائنس والے، وہ اعتراضات وغیرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک طبعی بات ہے نا، کسوف ہو یا جو کچھ بھی ہو یا خسوف ہو، تو اس کی بہت ساری طبعی چیزیں رونما ہو جاتی ہے، دنیا میں واقع ہو جاتی ہے، ہم تو نئے نئے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، نہ خوف محسوس کرتے ہیں، اور نہ اس طرح سے نماز، استغفار، دعا وغیرہ کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ باتوں کا سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے نا کہ ملحدین اور اسی طرح سے نئی سائنس کے لوگ اور اسی طرح سے کچھ فلکی لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسوف شمس اور خسوف شمس یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں بلکہ ایک معمولی چیز ہے، ایک طبعی چیز ہے، اور یہ جو کچھ رونما ہو جاتا ہے نا تو یہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں طلوع شمس ہوتا ہے، غروب شمس ہوتا ہے، رات کو کبھی کیا ہوتے ہیں ستارے غروب ہو جاتے ہیں آخری رات میں، اور شروع رات میں کیا ہو جاتے ہیں؟ طلوع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو اللہ نے ایک خاص حساب مقرر کیا ہے نا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ ہر ستارہ ہو، سیارہ ہو یا جو کچھ بھی ہونا، وہ کیا ہے؟ اپنے دائرے میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ سائنس والے اور فلکیات والے بتا بھی سکتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر خسوف ہوگا، کسوف ہوگا، اور چند سال سے پہلے بھی کیا کر سکتے، یہ بتا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے واقعات کو خارق عادت قرار نہیں دینا چاہیے اور اس سے گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں، اور ساتھ ساتھ نماز اور استغفار کی کیا ضرورت ہے اور اس کی طرف کیوں توجہ دے آدمی۔ تو اصل میں بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہ صحیح کہہ رہے کہ یہ طبعی اسباب یہ ہے وہ ہے اور فلاں چیزیں فلاں چیزیں، کسوف اور خسوف چاہے اسباب طبعیہ کے تحت یا کسی بھی طرح سے ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ اسباب طبعیہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت چلا رہے۔ وہ کون ہے؟ مسبب الاسباب ہے۔ اور یہ اسباب طبعیہ جو اللہ رب العزت نے جاری فرمائے ہیں نا، تو یہ قدرت باری تعالیٰ کی کیا ہے؟ مظاہر ہے، اور انہی کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور جلال اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی کے لیے نماز بھی مشروع کر دی گئی کہ اگر ان اسباب میں کچھ کیا ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، اور اپنے وقت مقررہ میں اسی طرح سے جو ان کی حیات ان میں تبدیلی آ جائے تو اس وقت نماز پڑھو، کیونکہ یہ جو اسباب ہے نا دنیا میں یہ خود کچھ کام نہیں کر سکتے بلکہ مسبب الاسباب خدا تعالیٰ کی طاقت اور قدرت سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ ان کو کیا کر دے، معطل کر دے، تو کوئی سبب خود کام نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا نیری سائنس کے قائل لوگ جو ہے
نا صرف طبیعی اسباب پر جا رہے تو یہ ٹھیک بات نہیں، کیونکہ ان اسباب کے پہچاننے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسبب کی ہم کیا کریں، معرفت حاصل کریں، اس کی پہچان کریں، اور نظر ہماری اللہ پر ہونے کے ان اسباب پر۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اللہ رب العزت کبھی کبھی خسوف شمس، خسوف قمر اور خسوف شمس کے ذریعے سے نا ہمیں کیا کر دیتے ہیں، ایک جھلک دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیے تم لوگ کیا کرتے ہو، ان اسباب کو دیکھ کر، اسی طرح ان چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ نظام خود چل رہا ہے، بلکہ اس کا کوئی قیم اور قیوم السماوات والارض ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ان نظاموں کو قائم کیے رکھا ہے، اور یہ جو تمام اجرامی فلکیہ ہے نا، اس کو جو نور دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، ان منورہما، ان کو جو روشنی دی ہے یہ اللہ رب العزت نے دی، خود کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا جب یہ چیزیں کیا ہو جائے، بے نور ہو جائے نا، تو گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک مذکر ہے کہ آخرت کو یاد رکھو، اس کو یاد کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ واقعات سے ہم نے احادیث کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں اور اسی طرح سے قرآن کریم میں پڑھے ہیں کہ پچھلی امتوں پر اللہ رب العزت کے جو عذاب آئے ہیں ان کی شکل ابتدائی طور پر بہت معمولی تھی، جیسے کہ تم نے دیکھا ہوگا قوم نوح علیہ السلام پر جب بارش شروع ہو گئی تھی نا تو وہ ایک عام بارش کی طرح تھی، لیکن بعد میں حد سے بڑھ گئی تو وہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طرح قوم عاد پر ہوا آئی، اور ہوا جب اپنی حد سے آگے بڑھ گئی تو آندھی اور طوفان بن گئی، قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگوں پر ایسے چھوٹے چھوٹے اسباب شروع میں ظاہر کر دیے گئے تھے، لیکن اپنے حد دائرے سے بڑھ کر وہ کیا بنے، عذاب بنے، عذاب کی شکل ان چیزوں نے اختیار کر دی۔ اور ایسے مواقع پر پیغمبر علیہ السلام نے دعا اور استغفار میں مشغول ہونے کا حکم فرمایا ہے، اور خود بھی نبی علیہ السلام مشغول ہو جاتے تھے۔ احادیث شریف میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ دیکھیں پیغمبر کے زمانے میں اگر تھوڑی سی بھی آندھی چلتی نا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، استغفار اور دعا کرتے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا اپنی حد سے آگے بڑھ کر عذاب نہ بنے۔ اسی طرح خسوف اور خسوف جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے، اسباب طبعی کے تحت رونما ہوتے، لیکن اگر اپنی حد سے بڑھ جائے نا تو یہ بھی عذاب بن سکتے ہیں۔ اور ویسے تو خود بھی جدید سائنس کے قائل لوگ، علم حدیث کے قائل لوگ جو ہے نا خود اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ خسوف اور خسوف کے جو لمحات ہوتے ہیں نہایت خطرناک اور نازک ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں خاص اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، جیسے کہ سائنس والے اس کی کیا کرتے ہیں، تحقیق کے بعد بتاتے ہیں کہ چاند کی طرف یا سورج کی طرف ایسے وقت میں نہ دیکھو، اس سے نظر بھی خراب ہو جاتی ہے، اور خصوصی طور پر حامل عورتیں بھی نہ دیکھیں، اور اس طرح بہت سارے لوگ کیا کریں اس کی طرف نہ دیکھیں، اس سے نقصانات ہو سکتی، زہریلا شعاع اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں نے پڑھا کہ دیکھیے یہ جو سورج ہے نا، سورج اس کی اپنی روشنی اللہ نے اس کو دی ہے، اور چاند جو ہے نا جو روشنی لے لیتا ہے تو یہ سورج سے استفادہ کرتا ہے، جیسے کہ کتابوں میں ہے کہ شعاع القمر ونورہ مستفاد من نور الشمس، کہ یہ جو چاند کی روشنی ہے نا یہ سورج کی روشنی سے مستفاد یعنی اسی سے مستعار ماخوذ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کے مختلف الفاظ ہے کہ سورج کو ضیاءً کا لفظ کہا ہے نا، اور قمر کے لیے نوراً کا لفظ کہے تو ضیاء زیادہ روشنی کو کہتے ہیں۔ اور جب کبھی اللہ رب العزت ایسا کر لینا کہ یہ اسباب طبعیہ میں خلل پیدا کر دے، کیسے کہ جب یہ زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے نا تو اس وقت چاند گرہن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب زمین نا چاند واقع ہو جائے، سورج اور زمین
زمین کے درمیان، تو پھر سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک یہ اسباب تو طبیعیہ ہے، لیکن ان کی کشش ثقل اللہ رب العزت کیا کر دیتے، اپنی جگہ سے ذرا ہٹا دیتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتی طبی طور پر یہ ایسے واقعات رونما ہو جاتے۔ لیکن اصل میں اللہ رب العزت ان چیزوں سے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ مختلف اسباب کے ذریعے کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر اللہ رب العزت کے محارم کی بے حرمتی ہو جائے، حد کے محارم ہو جائے، نافرمانیاں زیادہ ہو جائے، اور اس طرح سے بہت ساری خطائیں، گناہیں، غلطیاں زیادہ ہو جائے نا، تو اللہ رب العزت پھر بندوں پر کبھی بیماریاں لاتا ہے، کبھی وبا آ جاتی ہے، کبھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی قحط سالی آتی ہے، اور کبھی بارش بند ہو جاتی ہے، اور کبھی ہوتے کہ کسوف الشمس ہو جاتے ہے، کبھی خسوف الشمس ہو جاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں، آسمان میں جو فساد پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ فساد کا کیا معنی کہ ظہر الفساد فی البر یعنی فی الرجال والبحر فی النساء، کہ عورتیں بھی بگڑ جاتی ہے، مرد بھی بگڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ظہر الفساد فی البر والبحر یعنی فی اللسان والقلب، لوگوں کی زبانیں بھی خراب ہو جاتی، گندی ہو جاتی، اور دل بھی ان کے خراب ہو جاتے ہیں، روگ سے اور گناہوں سے اور مختلف قسم کی خباثت سے بھر جاتے ہیں۔ اسی طرح ظہر الفساد فی البر، اسی زمین میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ فصل نہیں اگے گی، گایا نہیں اگے گا، گھاس نہیں اگے گی، انسانوں کی خوراک و غذا، اور اس طرح سے جانوروں کے لیے خوراک و غذا زمین نہیں اگائے گی، تو یہ فساد ہو گیا نا۔ اور اسی طرح سے آسمانی طور پر کہ بارش نہیں برسے گی، بیماریاں زیادہ ہوگی، الرجیز اور اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں، اور اس کے علاوہ وبائیں، یہ ساری کیا ہے فسادات ہے، اور ساری کیا ہے انسان کے لیے ان میں نقصانات ہے۔ اور بتانا اللہ رب العزت کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب بندی کیا کرے، میری طرف توجہ کرے۔ اسی طرح سے کسوف اور خسوف کی ذریعے بھی اللہ رب العزت لوگوں کو کیا کرنا چاہتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس یہ طبیعی چیز ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گھبرانے کی ضرورت ان لوگوں کو نہیں ہوگی جو شریعت سے ناواقف ہو، جن لوگوں کو قرآن و حدیث فقہ کا پتہ ہونا تو ایسی باتیں نہیں کرتے، اور صرف نیری سائنس کے پڑھنے سے اور اس کی سیکھنے سے انسان کامل نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، دنیاوی علوم بھی سیکھنے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ قرآن و حدیث اور فقہ کو بھی کیا کرنا چاہیے، ساتھ میں لانا چاہیے، کہ انسان کیا نہ بنے صرف مادہ پرست اور دنیا اور اسباب پر اس کی نظر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب قیام السماوات والارض پر بھی اس کی کیا ہو نظر ہو۔ اب آگے ایک مسئلہ یہ ہے، اختلافی مسئلہ، کہ یہ جو کسوف شمس یا خسوف شمس وغیرہ کی جو نماز ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جمہور حضرات کی نزدیک یعنی تمام علماء ائمہ وہی فرماتے کہ صلاۃ کسوف سنت ہے۔ بعض حضرات حنفیہ میں سے کچھ اس کے قائل ہے کہ یہ واجب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کا درجہ جمعے کی نماز کی طرح ہے، اور ایک روایت میں کہ نہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا معنی؟ اگر بعض لوگ پڑھ لے اور بعض نہ پڑھ لینا تو ذمہ لوگوں کا بری ہو جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے، سنت طریقہ ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی فضا جزا کی حالت ہو یا کوئی ایسی خطرناک صورت پیش آئے نا تو اس وقت آپ لوگ نماز پڑھے۔ اور اس کے متعلق ایک بحث یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ کسوف کی نماز ہے نا، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حنفیہ حضرات، تمام حنفیہ اس پر متفق ہے کہ صلاۃ کسوف عام نمازوں کی طرح ہے، کوئی فرق نہیں۔ کیا معنی عام نمازوں کی طرح؟ کہ اس موقع پر جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا، عید کی طرح 2 رکعتیں ہوتی، اس میں تکبیرات زائدہ بھی نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ رکوع ایک ہوتا ہے ہر رکعت میں، اور 2
ہیں جیسے عام نمازیں ہیں 5 نماز پنجگانہ، نماز جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، اور اسی طرح سے صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ تسبیح، تمام نماز میں ایک ہی رکوع ہے، تو اسی لیے اس میں ایک ایک رکوع کیا جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ کسوف کی ہر رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں گے۔ ان حضرات کا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن العاص، اور اسی طرح سے اور بھی کچھ روایات ہیں جن سے استدلال کرتے کہ اس میں 2 رکوع کی تصریح کی گئی ہے۔ حنفیہ حضرات کہتے کہ نہیں، صرف ایک ہی رکوع ہے، اور حنفیہ حضرات نے ان دلائل سے استدلال کیا ہے کہ جس میں ایک ایک رکوع کا ذکر ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خسوف شمس ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام جب نکل گئے مسجد کی طرف، لوگ بھی گئے تو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکوع کیے ہیں، اور کہا ہے کہ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا تُصَلُّونَ، جیسے تم عام نماز پڑھتے ہو نا، اسی طرح 2 رکعت پڑھی۔ اگر اس میں 2 رکوع ہوتی یا 3 یا 4 یا 5 تو ذکر ضرور کرتے صحابہ حضرات، کہ صحابہ حضرات تو چھوٹے چھوٹی طریقے بھی ذکر کرتے تھے، تو اتنا بڑا طریقہ اور اتنی بڑی بات کیسے اس نے چھوڑی۔ اور اسی طرح سے سمرہ بن جندب رضی کی ایک طویل روایت ہے، اس میں پیغمبر علیہ السلام کی نماز کا طریقہ ذکر کر دیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے طویل رکوع کیا تھا۔ یہ تو ذکر ہے، لیکن یہ تو ذکر نہیں کہ اس میں پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکوع کیے ہو یا 1 رکوع کیا ہو۔ اور اسی طرح سے نعمان بن بشیر رضی کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر نماز پڑھی تھی جیسے کہ تم نے اب صبح کی نماز پڑھی نا، صبح کی نماز 2 رکعت ہوتی نا، فجر کی نماز کا احدث صلاۃ صلیتموہا کے الفاظ اس میں کہ ایسی نماز پڑھی تھی اس نے جیسے تم نے صبح والی نماز پڑھی۔ تو صبح والی نماز 2 رکعت فرض ہوتی ہے نا، اس میں کوئی 2-3 رکوع نہیں تھی، اس طرح نماز بھی 2-3 رکوع نہیں ہوں گے، صرف ایک ہی رکوع ہوگا۔ تو لہٰذا یہ روایت اس طرح بھی بہت ساری روایت ہے کتب حدیث میں کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کو بھی حکم دیا نا کہ صلاۃ فجر کی طرح صلاۃ کسوف کی نماز پڑھو، اور اس میں کوئی نیا طریقہ اختیار نہیں فرمایا، اگر اختیار کرتے نا تو لوگوں کو ضرور بتا دیتے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے جن حدیث سے استدلال کیے، جن روایات سے، تو حنفیہ حضرات ان کا یہ جواب دیتے، بعض حنفی حضرات، کہ اصل میں پیغمبر علیہ السلام نے نماز کسوف میں بہت طویل رکوع کیا تھا، تو جب اس میں ذرا دیر ہو گئی نا مقررہ وقت سے، تو درمیان والی جو صفیں تھی نا اس میں کچھ لوگ کھڑے تھے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید پیغمبر علیہ السلام کہیں اٹھ نہ گئے ہو، تو اسی بنا پر بعض صحابہ نے رکوع سے اٹھ کر دیکھا، تو جب دیکھا پیغمبر علیہ السلام باقاعدہ جو ہے اسی حالت میں رکوع پر تھے، یعنی رکوع میں تھے، تو وہ دوبارہ رکوع میں چلے گئے۔ تو پیچھے والے لوگوں نے سمجھا، اور اسی طرح عائشہ اسماء رضی اللہ عنہما یہ بھی عورتیں تھی نا جو پیچھے صفوں میں کھڑی ہوتی تھی، ان کا خیال یہ ہوا کہ شاید یہ دوسرا رکوع ہوا ہے، حالانکہ وہ رکوع پہلے ہی بدستور جاری تھا، دوسرا نہیں ہوا تھا۔ یہ جواب بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کے بجائے اور جوابات علماء حضرات حنفیہ نے دیے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ اگر یہ جواب آپ دے دینا تو ٹھیک ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک رکوع کیا تھا اور بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن نماز کوئی ایسا چھوٹا مسئلہ نہیں کہ جس میں غلط فہمی ہو جائے، غلطی ہو جائے اور صحابہ پھر اس کا نہ پوچھے بعد میں، ظاہر سی بات ہے کہ ایسی غلط فہمی کا ازالہ تو بعد میں کر دیتے۔
تو لہٰذا صحیح توجیہ اس کی یہی ہے جو بعض علماء تعبیر نے بھی دیا ہے، جیسے کہ مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ، مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ تھا جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے نماز میں 2 رکوع کیے تھے، یہ ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام سے 2 رکوع بھی ثابت ہے، 3 رکوع بھی ثابت ہے، بلکہ 5 تک روایات میں ثبوت ملتا ہے۔ لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکوع کیے تھے یا 4 یا 5 جو بھی ہونا، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ اور اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس نماز میں پیغمبر علیہ السلام کو غیر معمولی واقعات پیش آئے تھے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ حدیث میں تم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب صلاۃ کسوف پڑھ رہے تھے نا تو اس کو نماز میں جنت و جہنم کے نظارے کرائے گئے، یعنی جنت کا منظر بھی سامنے لایا گیا تھا، جہنم کا بھی، جیسے خود پیغمبر علیہ السلام بتا رہے تھے اور صحابہ سے فرمایا تھا کہ جنت میری قریب لائی گئی، اگر میں اس انگور کا غنچہ لے لیتا نا تو میں لے سکتا اور تم قیامت تک آتے۔ اور اس طرح سے جہنم کے منظر کے متعلق کچھ ارشادات اس نے فرمائے تھے کہ میرے سامنے دیوار پر جہنم کا نقشہ لایا گیا، یعنی دکھایا گیا، واللہ عالم کس کیفیت کا ہوگا وہ، تو وہ دکھا دیا گیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اس میں نے ایک عورت کو دیکھا اور یہ دیکھا وہ دیکھا، مختلف قسم کی باتیں اس نے فرمائی۔ تو ان غیر معمولی واقعات کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کئی رکوع فرمائے تھے، لیکن یہ جو رکوع تھے نا جزء سوالات نہیں تھے۔ کیا معنی؟ یعنی نماز کا جز نہیں تھے، بلکہ سجدہ شکر کی طرح رکوعات تھے۔ اس کو علماء تعبیر کرتے رکوع تخشع سے۔ رکوع تخشع وہ ایسا رکوع ہوتا ہے نا کہ جو نماز کا جز نہیں ہوتا بلکہ ایک سجدہ شکر کی طرح زائد چیز ہوتی جو بطور تخشع و تخضع کی پیغمبر علیہ السلام نے کیے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، کسی اور کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ اور صحابہ حضرات نے جو روایات نقل کی ہے نا اس میں ان رکوعات کو نماز کا جز شمار نہیں کیا، اگر نماز کا جز شمار کرتے نا تو ضرور اس کا ذکر کہیں نہ کہیں کر لیتے، ایسا عام روایات میں۔ دوسری روایت ہم نے کیا کہی جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا تھا کہ فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا، یعنی صبح کی نماز کے ساتھ تشبیہ دیتی کہ اسی طرح تم پڑھو۔ تو شوافی حضرات اس میں یہ کہتے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے ساتھ جو تشبیہ دے دی تھی نا تو کس میں دے دی تھی؟ کہ یہ تشبیہ تعداد رکعات میں تھی۔ کیا معنی کہ جیسے فجر کی 2 رکعت ہے نا صلاۃ کسوف بھی 2 رکعت پڑھو، لہٰذا اس سے آپ حنفی حضرات یہ نہیں کہہ سکتے کہ رکوع ثابت نہیں ہوتے۔ حنفی حضرات کہتے کہ دیکھیں کہ آپ نے سچ کہا کہ یہ تشبیہ جو ہے نا تعداد رکعات میں تھی، لیکن تعداد رکعات کے ساتھ ساتھ تعداد رکوع میں بھی تھی تشبیہ، جیسے کہ صلاۃ فجر کی 2 رکعت، اس طرح کسوف کی بھی 2 رکعتیں پڑھو، اور جیسے کہ اس میں ایک رکوع ہے نا ایک رکعت میں، اسی طرح تم بھی کیا کرو ایک رکوع کرو ہر رکعت میں، ایک سے زیادہ نہ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا نا زیادہ سے زیادہ، یہی بات ہے۔ شوافی حضرات کہتے کہ دیکھیں آپ حضرات کی جو روایات ہے نا اس سے ہماری روایت زیادہ کیا ہے بہتر ہے، وہ اس طور پر کہ جیسے فقہ کا قاعدہ ہے نا اصول کا کہ الناطق مقدم علی الساکت، کہ ناطق روایت جو ہوتی نا جو کسی چیز کو بیان کرے، اور ساکت روایت اس کو کہتے جو خاموش ہو، جس نے یہ چیز بیان نہ کی ہو۔ تو جن روایت نے 2 رکوع کا ذکر کیا ہے وہ ناطق ہے، اور جن میں 2 رکوع کا ذکر نہیں ہے نا وہ ساکت ہے۔ تو شوافی کہتے کہ پھر تو ناطق روایت کیا ہوتی ہے ساکت پر مقدم ہوتی ہے، تو پھر ہماری روایت کیا ہے زیادہ راجح ہے عمل کے لیے۔ تو حضرات حنفیہ جواب دیتے کہ دیکھ اگر آپ
اس اصول پر عمل کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر 2 رکوع کی بجائے ان روایات کو آپ لے لو نا کہ جن میں 5 رکوع کا ذکر بھی آیا ہے، حالانکہ تم خود اس کے قائل نہیں، یعنی 5 رکوع کو ضروری نہیں قرار دیتے۔ تو اگر آپ ناطق کی بات کرتے ہیں نا تو پھر 5 رکوع والی روایت تو زیادہ ناطق ہے نا، پھر اس پر عمل کرو۔ تو لہٰذا جب آپ ایسا نہیں کرتے نا تو الزامی جواب یہی ہے کہ پھر 2 رکعت والی روایات بھی نہ لو نا جب 5 والی آپ نہیں لیتے۔ اور حقیقت تو یہ ہے نا کہ آپ لوگوں سے زیادہ ہم لوگ ناطق روایت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ تسلیم کرتے کہ پیغمبر علیہ السلام نے 2 رکوع کیے ہیں اور اسی طرح سے زیادہ بھی کیے ہیں، اور ان رکوعات کو ہم پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیت پر محمول کرتے اور رکوعات تخشع پر محمول کرتے ہیں، اور ہم کسی زیادتی کے منکر نہیں ہیں، بخلاف شوافی حضرات کی کہ آپ لوگ کیا کرتے، تیسرے اور چوتھے اور 5 رکوع کے منکر ہے، صرف 2 رکوع والی روایت آپ قبول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی کہ ناطق پر عمل کرنا چاہتے ہو پھر تو 4-5 رکوع والی روایت زیادہ مثبت ہے، زیادہ ناطق، ان پر کیا کرو آپ عمل کر لو۔ تو حنفیہ حضرات کا جو مذہب ہے نا وہ اس مسئلے میں زیادہ راجح ہے کہ اس نماز میں ایک ہی رکوع ہوگا ایک رکعت میں، کیونکہ تعداد رکوع والی جو روایات ہے نا جن میں آیا ہے کہ 2 رکوع تھے وغیرہ تو وہ فعلی روایات ہے۔ حنفیہ حضرات کی جو روایات ہے نا وہ قولی بھی ہے فعلی بھی ہے، اور یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب قولی فعلی روایات جمع ہو جائے نا تو وہ فعلی سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ اور حنفیہ حضرات کی جو استدلالات ہے وہ عام نمازوں کی جو اصول ہے نا اس کے مطابق ہے، کیونکہ تمام نمازیں جتنی بھی ہے نا مختلف نوافل کی شکل والی ہو یا فرض واجب کی شکل والی ہو، تمام نمازوں میں ایک ہی رکوع ہوتا ہے ایک رکعت میں۔ اور حنفیہ حضرات کے قول میں تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے، وہ کہتے کہ جو تعدد رکوعات والی روایت ہے نا اس کو ہم آپ علیہ السلام کی خصوصیت پر محمول کرتے ہیں، جو دوسری روایت ہے نا اس کو ہم عمل پر محمول کرتے ہیں کہ وہ امت کے لیے حکم ہے، اور شوافی کی قول پر بعض روایت چھوٹ جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اور تعدد رکوع والی جو بات ہے نا اگر یہ ایک کیا ہوتی بڑی بات ہوتی نا، یعنی غیر معمولی بات ہوتی تو آپ علیہ السلام اس کا حکم واضح فرما دیتے، کیونکہ آپ علیہ السلام تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر دیتے امت کے سامنے، تو پھر اس کا حکم جو ہے کیوں بیان نہیں کیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے نا شوافی کی طرف سے کہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں صلاۃ کسوف کئی مرتبہ پڑھی گئی ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے الگ رہا تھا، کہ ایک مرتبہ پڑھنے میں شاید تمہاری جیسی نماز پڑھی ہوگی جیسے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک رکوع والی، اور بعض جگہ پر ممکن ہے 2 رکوع والی رکعت پڑھی ہو، اور بعض موقع پر 3 4 5۔ لیکن ہم حضرات کہتے ہیں حنفیہ حضرات کی یہ بات ان لوگوں کی ٹھیک نہیں، وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں کسوف شمس ایک مرتبہ ہوا تھا، اور یہ جو ہے روایت و درایت دونوں سے ثابت ہے، تمام روایت میں اس کی تصریح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی تھی نا اس کے بعد خطبہ بھی دیا تھا، اور اس میں پیغمبر علیہ السلام نے پھر لوگوں سے بتایا تھا کہ اے لوگوں، یہ جو کسوف شمس ہوتا ہے یا خسوف شمس نا، اس کا کسی کی موت اور کسی کی زندگی یا کسی عظیم کی موت سے تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے مریم قبطیہ کے بطن سے جو پیدا ہو گئے تھے نا، وفات ہو گئے تھے، تو اس وقت بعض لوگوں نے سمجھا کہ شاید کسوف شمس اسی وجہ سے ہوا ہوگا، تو آپ علیہ السلام نے سب کی غلط فہمی دور کر دی اور فرمایا کہ یہ کسوف اور خسوف جو ہے کسی کی موت، کسی کی زندگی اور کسی بڑے شخص عظیم کی موت یا زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نشان ہے۔ القمر الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، کبھی کبھی اللہ رب العزت ان میں تغیر لاتا ہے تاکہ بندوں کو کیا کرے، اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی موت ایک مرتبہ واقع ہوئی تھی نا، تو کسوف بھی ایک مرتبہ ہوا، تو یہ کہاں سے ممکن ہے کہ تعدد
کسوف ہوا تھا، تعدد کسوف و خسوف ثابت نہیں. اور اسی طرح سے ماہرین فلکیات نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ صرف ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کسوف شمس ہوا تھا. تو اسی کے متعلق بتا رہے کہ باب صلاۃ الکسوف، یہ باب کسوف شمس کے متعلق. الاشہر فی سنت الفقہا، بین ستوئی میں لکھا نا فقہا کی طرز و انداز میں مشہور طریقہ تو یہ ہے نا کہ تخصیص الکسوف بالشمس، کہ کسوف شمس کے ساتھ خاص کرتے، والخسوف بالقمر وهو لفظہ، لیکن دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے آپس میں. قال کہ فرما رہے ذن کا صفات الشمس، جب سورج بھی نور ہو جائے، کیا معنی نہیں سورج گرن ہو جائے، صلی الامام بالناس رکعتین، امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے گا، کہیئت النافلۃ، نفل کی نماز کی طرف، فی کل رکعت رکوع واحد، ہر رکعت میں ایک رکوع ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ ہمارے ائمہ حنفیہ کا مذہب ہے. جمہور علماء صحابہ بھی کیا ہے ان کے مطابق موافق ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، ائمہ ثلاثہ حضرات فرماتے ہیں رکوعان، 2 رکوع ہے. لہو امام شفیع یا لہما، امام شفیع اور امام مالک احمد کی دلیل کیا ہے؟ ما روت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی کی روایت ہے. ولنا، ہماری روایت کس کی ہے، کس سے ہے؟ روایت ابن عمر، لیکن حاشی کے اندر اس کی توضیح کی گئی کہ یہاں پر کتابت میں مسامحت ہوئی، اصل میں یہ لفظ ابن عمر، عبداللہ بن عمر بن العاص، اس کی روایت ہے. والحال، آگے فرما رہے کہ حنفیہ کا مذہب زیادہ راجح ہے، کیونکہ عورتیں جو نہیں تو پیچھے صف میں کھڑی ہوتی ہے، تو پیچھے صف والوں کے بجائے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے؟ مرد کو ہوتا ہے نا. تو بہت سارے صحابہ پہلی صف میں کھڑے تھے، نبی صلی کے قریب کھڑے تھے. جب انہوں نے کہا کہ ایک رکوع ہے تو زیادہ حالت کو پہچاننے والے ہوتے ہیں نا، تو پیچھے والی جو عورتیں ہوتی تھی یا صف والے لوگ ہوتے تھے نا، ان پر حالت اتنی منکشف نہیں ہوتی تھی. اسی لیے بھی ہماری روایت کیا ہے؟ زیادہ راجح ہے کہ والحال، حالت جو ہوتی ہے نا ابشق علی الرجال، مرد پر زیادہ کیا ہوتی، کھلی ہوئی ہوتی، واضح ہوتی ہے، منکشف ہوتی، لقربہم، کہ وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں امام کے. تو فکان الترجیح لروایتہ، ترجیح کس کی روایت کو ہوگی؟ ابن عمر کی روایت کو، یعنی مردوں کی روایت کو. آگے فرما رہے کہ وَيَطُولُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، یا وَيُطَوِّلُ، کہ قرات اس میں طویل پڑے گا، وَيُخْفِي، اور یہ قراءت مخفی پڑے گا. یہی جو ہے امام مالک اور شفیع کا مذہب بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں مخفی قراءت اس میں پڑے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وقال، صاحبین حضرات فرماتے کہ یجہر، جہرن پڑے گا. اور ایسی روایت امام احمد سے بھی مروی ہے. وعن محمد رحمہ اللہ مثل ابی حنیفہ، مثل ابی حنیفہ، مثل ابی حنیفہ، مثل قول ابی حنیفہ، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت امام ابو حنیفہ کی طرح ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مخفی پڑے. اور یہ نماز صلاۃ کسوف نا، یہ کیا ہے؟ نہاری نماز، یعنی دن والی نہاری نماز اکثر عجمہ ہوتی ہے. اما التطویل فی القراءۃ، یہ جو متن میں کہا نا کہ قراءت طویل کرے، تو یہ کوئی واجب بات نہیں، بلکہ فبیان الافضل، ایک افضل بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی متابعت ہو جائے گی. کہ آپ علیہ السلام نے نماز کو طویل کیا تھا یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا تھا؟ منجلی ہو گیا تھا. وَيُخَفِّفْ إِنْ شَاءَ، اگر اس سے ہلکی پڑھنا چاہے یعنی مختصر تو بھی اختیار. لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء، کیا اصل مقصود کیا ہے؟ کہ وقت کو مستعب کر دے، گھیر لے، مستوعب کر دے وقت کو، کس سے؟ نماز سے بھی، کہ نماز اس میں پڑھی، اسی طرح دعائیں وغیرہ استغفار کر لے. فَإِذَا خَفَّفَ أَحَدَهُمَا، جب ایک کو کیا کر دے؟ کم کر دے، مثلا نماز کو، تو پھر دعا زیادہ کر لے. طَوَّلَ الْآخَرَ، دوسری کو کیا کر دے؟ طویل کر دے. وَأَمَّا الْإِخْفَاءُ وَالْجَهْرُ، یہ جو مخفی قرات کرنا یا جہرن قرات کرنا، تو فَلَهُمَا، صاحبین حضرات نے کہا تھا کہ جہرن کریں گے نا، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ روایت عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی کی روایت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم جہر فیہا، کہ اس نماز میں پیغمبر علیہ السلام نے جہرن قرات کی تھی. اور عورتیں جو ہے نا یہ تو پیچھے
صف میں کھڑی ہوتی تھی نا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، تو پیچھے قرات کا سننے کا کیا معنی کہ اگلے والے جو لوگ ہوتے تھے نا اگلی صف والے، تو وہ تو بطریق اولا سن لیتے تھے. یہ کیا ہے؟ دلیل ترجیح کی ایک وجہ ہے دلیل کے لیے. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مخفی پڑے گا، کیونکہ روایت ابن عباس و سمرۃ بن جندب، روایت ابن عباس و سمرۃ بن جندب، ان دونوں حضرات کی روایت ہے کہ اس میں کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے مخفی قرات کی تھی. والترجیح قد مر من قبل، اور ترجیح کی وجہ تو پہلے بھی گزر گئی ہے نا کہ ٹھیک ہے حضرت عائشہ یہ جو کہہ رہے کہ قرات کی سننے کی وجہ تو اس کے لیے زیادہ موجود ہے کہ وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی، لیکن ہم نے تو ایک وجہ ترجیح پہلے بھی ذکر کی نا کہ والحال اکشف علی الرجال، کہ حال مردوں پر زیادہ واضح ہوتا ہے. تو مرد حضرات کیا ہوتے تھے؟ اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے نا. تو ابن عباس اور سمرہ بن جندب کہہ رہے کہ مخفی قرات ہو گئی تھی تو وہ زیادہ واقف ہے اس سے. کئی اور کیوں یہ وجہ معتبر نہ ہو، یعنی رجال کا اگلی صف میں کھڑے ہونے والی وجہ اور پھر قرات کا نہ سننا، یہ کیوں معتبر ہے؟ معتبر اسی لیے ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو تو یہ بھی معلوم ہے کہ کئی وَأَنَّهَا صَلَاةُ النَّهَارِ، کہ صلاۃ کسوف تو دن والی نماز ہے نا، وَهِيَ عَجْمَا، اور دن والی نماز جو ہوتی ہے نا یہ گونگی ہوتی ہے. گونگی کا کیا معنی؟ یہ معنی نہیں کہ اس میں قرات نہیں ہوتی، معنی یہ ہے کہ اس میں جہرن قرات نہیں ہوتی. آگے فرما رہے کہ وَيَدْعُو بَعْدَهَا، بعد میں دعا کرے، یعنی نماز کے بعد قبلے کی طرف کھڑا ہو جائے، کسی بھی طرح سے کرے، کھڑا ہو جائے یا بیٹھ کر دعا مانگے، حتی تنجلی الشمس، یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے اور اس کی تاریکی ختم ہو جائے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اذا رأیتم من هذه الافزاع شیئا، جب تم اس طرح سے کیا دیکھو خطرے اور ڈر اور خوف کی چیزیں دیکھو، جسے تاریکی آ جائے، اندھیرا آ جائے اور سخت ہوا چلے یا خسوف ہو جائے نا، تو فرغبوا الی اللہ کی طرف رغبت ظاہر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، بالدعاء، دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. تو سائنسدانوں نے جو کہا سبھی چیزیں تو ان کی بات نہیں ہے، کیونکہ صرف طبیعی پر اتفاق کرنا اور آگے شریعت سے غافل رہنا یہ شریعت کا حکم نہیں. والسنت فی الادعیاء تاخیرها عن الصلاة، اور یہ دعا کے متعلق نا کہ نماز کے بعد، پر اس لیے نا کہ سنت طریقہ یہی ہے دعاؤں میں کہ دعا نماز کے بعد مانگی جائے اور عبادت کے بعد مانگی جائے، کیونکہ وہ اسرع اجابتاً ہوتی ہے. آگے فرما رہے کہ وَيُصَلِّ بِهِمْ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّ بِهِمْ الْجُمْعَةَ، تاکہ وہ امام یہ نماز ان کو پڑھائے نا جو جمعے والا امام ہوتا ہے، تاکہ تنازع نہ آ جائے آگے کرنے میں یا آگے ہونے میں. وَإِن لَمْ يَحْضُرْ، اگر وہ حاضر نہ ہو جانا تو صَلَّى النَّاسُ فُرَادًا، لوگ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، تَحَرُّزًا عَنِ الْفِتْنَةِ، تاکہ کسی پلٹے میں نہ پڑے، فتنے میں، یعنی آگے کرنے یا آگے ہونے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ایسا خطرہ ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہو، جیسے کہ ہمارے عام یہی طریقے ہے کہ ہر محلے والے نماز پڑھتے اس کا اپنے امام ہوتے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ جماعت کے ساتھ پڑھے. آگے فرمائے تو صلاۃ کسوف کی بات تھی نا، وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ، خسوف قمر اطراف کو ہوتا ہے نا چاند گرن، تو اس میں جماعت نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، اس میں جماعت ہے، اور وہ اس کو قیاس کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ صلاۃ کسوف پر. ہم کہتے کہ نہیں، اس میں جماعت کی ضرورت نہیں اور ہے بھی نہیں، کیونکہ لتعذر الاجتماع فی اللیل، قرات میں لوگوں کا اکٹھے ہونا، جمع ہونا کیا ہوتا ہے؟ متعذر ہوتا ہے، متعثر ہوتا ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے. اور لخوف الفتنہ، اس میں بھی فتنہ ہو سکتا ہے کہ امام کی طرف سے تقدیم و تقدم میں اور اسی طرح سے ازدحام وغیرہ کی وجہ سے رات تاریکی ہوتی نا وغیرہ، بہت کچھ ہو سکتے. وَإِنَّمَا يُصَلِّ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ، ہر ایک گھر میں اکیلے پڑھے، استغفار کرے، اصل مقصود کہ اللہ کی طرف توجہ کرے، گناہوں سے توبہ کر لے. لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم شیئا من هذه الاحوال، جب تم اس طرح سے ہول اور اندیشہ اور خوف و اراد کی چیزیں دیکھو نا، فافزعوا الى الصلاۃ، تو پھر نماز کی طرف کیا کر لو؟ توجہ کر لو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
ولیس فی الکسوف خطبتنا کے فرما رہے کہ کسوف کی نماز میں خطبہ نہیں ہے عید کی طرح یا استسقاء کی طرح، لأنه لم ينقل یا لم ينقل، کہ ایسا نقل نہیں کیا گیا تو عقل کے ذریعہ ہم نہیں بنا سکتے، عقل میں نہیں، نقل میں ہے نہیں تو عقل کی وجہ سے مشروع نہیں ہو سکتا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الاستسقاء، صلاۃ کسوف ایک عارض کی وجہ سے مشروع تھی نا، اور عید کی نماز بھی عارض کی وجہ سے، یعنی عید کی وجہ سے، اس طرح صلاۃ کسوف عارض کی وجہ سے، اس طرح باب الاستسقاء یعنی صلاۃ استسقاء بھی عارض کی وجہ سے ہوتی ہے نا، کہ بارش بند ہو جاتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، جدب وغیرہ درپیش ہو جاتے ہیں تو اس وقت لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے باب اس کے بعد قائم کیا۔ الاستسقاء، استسقاء کا کیا معنی ہے؟ طلب السقی، طلب کرنا کس کا؟ بارش کا، جیسے قرآن کریم میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمُهُ، کہ جب اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا پانی کے لیے کہ پانی نہیں ہے، تو سقی کا معنی ہے الارواء، سیراب ہونا، پانی سے سیراب ہو جانا، پیٹ کا بھر دینا۔ تو استسقاء کا کیا معنی ہے؟ بارش کا طلب کرنا، پانی کا طلب کرنا، ہر طرف پیاس ہو، ہر طرف بھوک ہو اور غذا وغیرہ کم ہونا، خشک سالی ہو، قحط ہو، تو اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے استغفار کرتے ہیں وغیرہ، نماز پڑھتے ہیں اور پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ معنی ہے باب الاستسقاء۔ اس پر تو علماء حضرات کا اتفاق ہے کہ صلاۃ استسقاء مشروع ہے، یعنی شریعت میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بعض لوگوں نے شور برپا کیا تھا کہ آپ جو ہے نماز کی قائل نہیں، حالانکہ حدیث میں تو اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اصل میں ان لوگوں نے حضرت صاحب کے قول کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا، جیسے کہ آپ صاحب ہدایہ نے عبارت قائم کی ہے کہ لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ، یہ جو کہا ہے نا کہ اس میں صلاۃ صرف سنت نہیں ہے بلکہ سنت طریقہ اس کا نماز کے اندر منحصر نہیں، یہ معنی ہے۔ صحیح معنی نہیں کہ نماز سنت نہیں یا اس میں جماعت کا کرنا سنت نہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب نہیں، اور نہ ایسا اس نے کہا ہے اور نہ اس کی یہ مراد ہے۔ مراد اس کی اس سے یہ ہے کہ سنت استسقاء جو ہے نا، یہ نماز کے اندر منحصر نہیں بلکہ نماز کے علاوہ اور بھی بہت ساری طریقے خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ استغفروا ربکم، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا نا سورہ نوح میں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ آپ لوگ اپنے رب کی کیا کرو؟ استغفار کرو، اس کی طرف توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا، اور اس طرح سے تمہیں باغات دے گا، باغیچے دے گا، پانی دے گا، اولاد دے گا وغیرہ۔ اور تم نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عباس میں بیٹھ گئے تھے، درس دے رہے تھے، کوئی آدمی اس نے کہا کہ حضرت سے میرے بچے نہیں ہوتے، تو اس کو آپ نے حکم دیا کہ توبہ کر لے، استغفار کر لو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے مال میں بہت زیادہ کمی ہے، یعنی باغ وغیرہ صحیح نہیں ہوتے، فصل نہیں ہوتی، تو اس کو بھی کہا کہ تم استغفار کیا کرو۔ اس طرح ایک تیسرا آدمی آیا، مختلف لوگ شکایتیں لے کر آئے، تو آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو استغفار کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکل گئے تھے نا استسقاء کے لیے، اور لوگوں کو کہا کہ تم لوگ کیا کرو؟ اللہ رب العزت کے لیے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ جب آپ ایسا کرو گے نا تو اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں مال دے گا، منال دے گا، بیٹے بچیا اولاد دے گا، اور تمہارے لیے فصل کھیتیاں بنا دے گا۔ تو دیکھیں مختلف طریقے ثابت ہے نا، تو اس لیے یہ کہنا کہ امام صاحب نے یہ کہا کہ اس میں نماز نہیں تھی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی بہت ساری طریقے ثابت ہے نا، کہ صرف استغفار وغیرہ سے بھی آپ علیہ السلام نے کام چلا دیا تھا۔ اور اسی طرح سے تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک عربی آیا تھا، دیہاتی شخص، اس نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں تو جانور جو ہے نا مواشی، یہ مر رہے بھوک سے،
اور کوئی جانور جگالی نہیں کرتا، نہ دم لاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جب جانور کا پیٹ خالی نہ دم لاتا ہے اور نہ جگالی کرتا ہے. اور اس طرح سے کہا کہ اور بھی بہت کچھ نہیں، انسانوں کی غذا خوراک کم ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کر دی کہ اللہ رب العزت بارش نازل فرما دے. تو مسلسل 1 ہفتہ بارش برس رہی تھی. تو دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، صرف دعا کی تھی. اور اسی طرح سے پھر وہی شخص دوبارہ آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تحطمت البیوت والبنا، گھر گرنے کو ہے، راستے بند ہو رہے، اور اسی طرح سے لوگوں کو خطرہ ہے کہ بارش زحمت نہ بن جائے. تو پھر آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ یہ بارش ہمارے علاقے سے ہٹا دی، دوسرے لوگوں پر نازل کر دے جن کو ضرورت ہو، ہماری ضرورت پوری ہو گئی. تو دیکھیے بہت سارے طریقے ثابت ہیں حضرت سے. اور اس کے علاوہ پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات وغیرہ حدیث سے بھی ثابت ہے نا کہ اگر کوئی استسقا وغیرہ کرنا چاہے تو جانوروں کو نکال دے، جانوروں کے جو بچے ہوتے وہ نکال دے، ایک دوسرے سے دور کرے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے. اور اسی طرح سے لوگ نکلے گھروں سے، بوڑھے نکلے اور عورتیں نکلے، جنگل کی طرف نکلے، صحرا کی طرف نکلے، دعا کرے، چیخے چلائے، صدقے دے، پانی دے، شربت دے، لوگوں کو کیا دے. تو دیکھیں بہت ساری طریقے ثابت ہیں. تو معنی کیا ہوا استسقاء کا بارش کا طلب کرنا، چاہے نماز کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، کوئی بھی طریقہ مشروع ہے. جیسے بارش کا طلب کرنا کیا ہے، حکم ہے نا کہ بارش طلب کرو، اور بارش لوگ طلب کرتی. اسی طرح سے کسی کے لیے بد دعا کرنا بھی درست ہے کہ یا اللہ ان لوگوں پر کیا کرو کہ حتالی مسلط کر دو. جیسے کہ مکی والی قریشیوں پر آپ علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی قحط کی طرح قحط مسلط کر دو. کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط تھی نا، خوراک وغیرہ کچھ بھی نہیں مل رہی تھی. اسی طرح قریش پر بھی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ بھوک کی وجہ سے پتے کھا رہے تھے، ہڈیاں کھا رہے تھے، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. کہ تاکہ یہ لوگ کیا کرے، اللہ کی طرف توجہ کرے، غرور و تکبر کیا کر دے، چھوڑ دے. تو فرما رہے کہ قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونۃ فی جماعۃ، کہ استسقاء میں کوئی خاص سنت نماز جماعت کے ساتھ خاص نہیں. کیا مانا؟ یعنی لیست سنیت الاستسقاء بمتعینۃ ومنحصرۃ فی الصلاۃ، کہ یہ سنت طریقہ صرف نماز میں منحصر نہیں بلکہ جائز ہے کہ نماز پڑھے، یہی طرح سے کیا پڑھے، استغفار کرے، دعا کرے وغیرہ، یا صدقات دے. اور اس لیے کہا نا کہ پیغمبر علیہ السلام سے اس پر مواظبت ثابت نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری طریقے آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. آگے فرما رہے فَإِن صَلَّى النَّاسُ وَحْدَانًا، اگر لوگ اکیلے نماز پڑھنا چاہے نا، جازتی بھی جائز ہے. کیونکہ وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ، کہ اصل میں استسقاء نام ہے کس چیز کا؟ اس کا بھی تو نام ہے نا کہ دعا کرے، استغفار کرے. لقوله تعالی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ فَقُلْتُ، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں نے ان سے کہا اے اللہ استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، انہو کان غفارا، کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں. الآیہ. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقا، پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کی دعائیں مانگی ہے، بہت کچھ کیا ہے. بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ثابت ہے. وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ، اور اس سے نماز ایسے طور پر مروی نہیں، منقول نہیں کہ جس پر آپ نے مواظبت کی. وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُ الصَّلَاةُ سے مطلق نماز کی نبی نہیں، آپ علیہ السلام سے نماز بھی ثابت ہے. جیسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی نا، تو پھر آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے دور ایک فاصلے پر گئے تھے جہاں پر مسجد غمامہ بن گئی ہے. کہ جب آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کی نا تو بعد آیا، اور بعد القربی میں صحابہ بھی کہتے ہیں، غمامہ بھی کہتے ہیں نا، غم.
تو اسی لیے اسی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام حمامہ رکھ دیا گیا. تو دیکھیں نماز بھی ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے اور بھی بہت ساری صورتیں ثابت ہے جیسے تم نے سنی ہے. اور اسے تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ استسقاء کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ پیش کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے بارش نازل کر دے، کہ اس سینا کہ ہمیں بارش کیا کر دے، نازل کر دے ہمارے لیے، بعم نبینا ہمارے نبی کے چچا کے واسطے سے. اصل میں یہ وسیلہ آپ علیہ السلام کے ذریعے پیش کرنا تھا نا، لیکن عباس رضی اللہ عنہ کیا تھی، عمر رسید تھی، اسی کو پیش کر دیا کہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتام وعصمت للارامل، کہ آپ علیہ السلام کا سفید چہرہ جو ہے نا اس کے ذریعے سے بارش طلب کی جاتی ہے، اور وہ یتیموں کا ٹھکانہ ہے اور بیواؤں کی عصمت ہے. جیسے یہ شعر کس نے کہا تھا؟ ابو طالب نے کہا تھا. آگے فرما رہا ہے کہ وقالا صاحبین حضرات فرماتے کہ یصلی الامام رکعتین، کہ امام لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا. یہ امام شفیع، امام مالک، امام احمد یعنی ائمہ الثلاثہ الغیر کا بھی قول ہے کہ لما روی، یہ روایت کی گئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ رکعتین کصلاۃ العید، کہ آپ علیہ السلام نے اس میں 2 رکعت عید کی نماز کی طرف پڑھی تھی. رواہ ابن عباس، یہ روایت حضرت ابن عباس سے ابن نقل کی ہے. قلنا، ہم کہتے کہ آپ نے ابن عباس کی جو روایت نقل کی تھی تو ہم بھی مان رہے کہ فعلہ مرتن، کہ کبھی بعض مرتبہ آپ علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی تھی وترک اخرى، اور بعض مرتبہ آپ نے نماز بھی چھوڑی تھی اور دعا وغیرہ سے کام لیا تھا. فلم یکن سنہ، کوئی خاص مستقل سنت نہیں. وقد ذکر فی الاصل قول محمد وحدہ، اور مبسوط میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے نا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس مسئلے میں اکیلے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو مسئلہ کیا نکلا؟ مسئلہ اس پوری عبارت سے یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استسقاء والی نماز صرف مستحب درجے کی ہے، اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کی نزدیک سنت درجے کی ہے. اب آگے ایک مسئلہ ایک یہاں پر آ گیا، وہ مسئلہ ہے کہ صلی فیہ رکعتین کصلاۃ العید. اس ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو استسقاء کی نماز ہے نا، اس میں تکبیرات زائدہ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک، امام احمد اور اس طرح صاحبین انہوں نے تو سنت کا قول کیا، لیکن تکبیرات زائدہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ استسقاء کی نماز عیدین کی طرح 12 تکبیرات زائدہ پر مشتمل ہوتی ہے. جیسے کہ اس کا قول تھا نا کہ عید کی نماز میں چاہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ 12 تکبیر زائدہ کہی جائے گی. اسی طرح سے صلاۃ استسقاء کی 2 رکعت میں پہلی تکبیر میں 7 کا ہے یا 6، اور پھر نہ پہلی رکعت میں اور پھر اس طرح دوسری رکعت میں بھی 6 یا 7 تکبیریں کہہ دے کہ 12 بنے یا 13 یا 11، جیسے ان کے مختلف اقوال تھے. حنفی حضرات کہتے کہ صلاۃ استسقاء میں کوئی تکبیر زائد نہیں، بلکہ دوسری نمازوں کی طرح صرف اس میں ایک تکبیر تحریم ہے، اس کے بعد دوسری نمازوں کی طرح طریقہ ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا پر تم نے خود پڑھ لیا نا، ابن عباس کی روایت سے اس نے استدلال کیا ہے. اور یہ جو اس نے استدلال کیا اصل میں صلاۃ العید کے لفظ سے کہ صلاۃ استسقاء کی نماز کو تشبیہ دی گئی ہے صلاۃ عید کے ساتھ. تو کیا مانا کہ یہ نماز اسی طرح ہوگی تکبیرات زائدہ میں بھی. لیکن ہم حضرت حنفیہ کہتے کہ دیکھیے جو صلاۃ عید کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، یہ تکبیرات زائدہ میں تشبیہ نہیں دی بلکہ تعداد میں تشبیہ تھی. تو تعداد رکعات کیا مانا کہ جیسے عید کی نماز 2 رکعت ہے نا، اس طرح کی تعداد بھی کیا ہے 2 رکعت ہے. اور اسی طرح سے عید کی نماز میں لوگوں کا خروج کس کی طرف ہوتے ہیں؟ عیدگاہ کی طرف ہوتے ہیں نا، سنت طریقے سے. اسی طرح صلاۃ استسقاء کے لیے بھی لوگ گھروں کے بجائے اور محلی کی مسجد کے بجائے کہاں جائے؟ عیدگاہ میں جائے، جنگل میں جائے، صحرا میں جائے وغیرہ. اگر اس میں یہ ہوتا نا کہ تکبیر زائدہ ہوتی تو اور صحابہ سے بھی اسی روایت منقول ہوتی، لیکن کسی نے اسی روایت نقل نہیں کی.
وَيَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، یہ جو قرات ہوتی ہے نا صلاۃ استسقاء میں یہ جہرن ہوتی ہے. اعتبار ہم صلاۃ عید کی نماز کے ساتھ اعتبار کرتے ہیں، اسی طرح ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ عید کی نماز بھی کیا ہے، نہاری ہے، اور یہ بھی نہاری، دونوں کی عارض ہوتی ہے، اور دونوں کی حیات اکثر ایک جیسی ہے کہ دونوں میں خطبہ بھی ہوتا ہے نماز کے بعد. تو اسی طرح قرات بھی اس میں کیا کرے گا، جہرن کرے گا. ثم یخطب، پھر نماز استسقاء کے بعد عید کی طرح خطبے دے دے. لمعروف یہ روایت کی گئی، ابن ماجہ کی بھی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبے دی تھے. ثم ہی کخطبۃ العید عند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی خطبوں کی طرح دو خطبے ہے، اور یہ راجح بات ہے. وعند ابی یوسف خطبۃ واحدۃ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ ہے جو راجح قول نہیں. آگے فرما رہے کہ یہ مذہب تین حضرات کا ہے. ولا خطبۃ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر صلاۃ استسقاء جماعت کے ساتھ پڑھے نا تو پھر اس میں خطبہ نہیں، کیونکہ وہ نماز کو سنت کا درجہ نہیں دیتے، استحباب کا درجہ دیتے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خطبہ بھی نہیں. اور اسی طرح قول امام مالک وغیرہ کا بھی ہے کہ لأنها تبع للجماعہ، کہ خطبہ تو جماعت کے تابع ہے. ولا جماعت عنده، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت صلاۃ کا انحصار صرف نماز میں نہیں، تو اس لیے جماعت کے قائل بھی نہیں اس طور پر کہ صرف اسی میں منحصر ہے، اس لیے کہتے کہ خطبہ بھی نہ پڑھے. لیکن صحیح بات کس کی، صاحبین حضرات کی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی پر کیا ہے، لوگوں کا عمل ہے. آگے کہتے کہ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ، جب دعا مانگ رہا ہونا تو دعا مانگتے وقت امام جو ایک چہرہ رخ کس کی طرف کرے، قبلے کی طرف کرے. لمعروف یہ اس لیے کی روایت کی گئی ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلۃ، کہ آپ علیہ السلام نے رخ قبلے کی طرف کیا تھا. وحول رداءہ، اور پھر تحویل ردا بھی کیا تھا. آگے فرما رہے کہ وَيُقَلِّبُ رِدَاءَهُ، تقلیب ردا بھی کرے گا. تقلیب کا کیا معنی، پلٹ دینا. قلب یقلب تقلیب، تقلیب الاوراق کا کیا معنی ہے، صفحے پلٹنا. تو تقلیب ردا کا کیا معنی، چادر کا پلٹنا، چادر کا بدل دینا. لما روینا، پہلی بھی ہم نے اس کی روایت نقل کی. قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ھذا قول محمد، یہ جو تقلیب ردا کی بات ہے نا، یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اس طرح سے مسئلہ بھی اس کے قائل کی تقلیب ردا کرے. اما عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک فلا یقلب رداء، تقلیب ردا نہ کرے، کیونکہ لأنہ دعاء، کہ یہ صلاۃ استسقاء بھی، یا اسی طرح استسقاء جو ایک خاص دعا اس میں ہوتی ہے نا، تو فیعتبر بسائر الادعیہ، دوسری دعاؤں پر اس کا قیاس کیا جائے گا نا. دوسری دعا میں نہ تقلیب ردا ہے نہ کوئی اور کام ہے، اسی طرح سے بھی تقلیب ردا نہیں ہوگا. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قول اس کی بات جو ہے نا زیادہ ٹھیک ہے، اور اسی پر علماء عمل کرتے، اور اسی کو لوگوں نے لیا ہے. اور پھر یہ جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قول کیا ہے نا کہ تقلیب ردا کرتی، کس لیے کیا ہوا، ما رواہ، جو اس نے روایت کی ہے اور جو نقل کیا ہے، کان تقاولا، یہ حسن تقاول کی وجہ سے، عبادت کے طور پر نہیں. حسن تقاول کا کیا معنی، یعنی اللہ رب العزت اس چادر کی طرح ہماری حالت کو بدل دے، جیسے ہم نے اپنی چادر کو بدل دیا نا، کہ اوپر کی جانب کو نیچی کر دیا اور نیچی والی جانب کو اوپر کر دیا، یا دائیں کو بائیں یا بائیں کو دائیں کر دیا. اسی طرح ہماری حالت بھی بدل جائے کہ خشک سالی کی بجائے کیا آ جائے، سرسبزی آ جائے، شادابی آ جائے، ہریالی آ جائے. آگے فرما رہے کہ وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ أَرْضِيَتَهُمْ، قوم یعنی جو جماعت کے لوگ ہوتے نا امام کے علاوہ، وہ اپنی چادریں نہ پلٹے، یعنی نہ بدل دے. لأنه لم ينقل، اس لیے کہ روایت میں ایسا نہیں آیا کہ انه امرهم بذلك، کہ آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہو. تو آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا. ہاں دوسرے ائمہ کی نزدیک مقتدی بھی کیا کرتے، تقلیب ردا کرتے ہیں. ابھی تقلیب ردا کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے، جیسے کہ تحویر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے ذرا وضاحت کے ساتھ، اور تحویل ردا کا لفظ بھی آیا ہے. تو تحویل ردا کا معنی یہ ہے نا کہ جو چادر آدمی کیا کرے، اپنے اوپر ڈالی ہو، اس نے اس ہدایت میں حاشیے میں بھی دیا ہے کہ اگر چادر مربع چوکور شکل کی ہے نا تو پھر کیا کرے، جیسے کہ یہاں پر حاشیے کے اندر دیا ہے، حاشیہ نمبر 8 کے اندر،
کہ اگر چادر چوکور قسم کی ہونا تو پھر نیچی جانب کو اوپر کر دے، اوپر کی نیچی کر دے. اگر مدور گول شکل کی ہے نا تو پھر دائیں کو بائیں کر دے اور بائیں کو دائیں کر دے. بس آسان طریقہ اس کا یہ نا کہ چادر کی جو نیچی والی جانب ہے نا دائیں کی، وہ بائیں کی طرف پلٹ دیا، اوپر کر دے شانے پر، اور جو بائی والی ہے وہ دائی پر دائی جانب پر ڈال دی. یا ایمن و ایسر کرے، ایسر امین کی طرف، ایمن ایسر کی طرف، یا اسفل کو اعلیٰ کرے، اعلیٰ کو اسفل کرے، جس سے بھی آسان ہو. آگے فرمائے وَلَا يَحْضُرُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْإِسْتِسْقَاءَ. ذمّی لوگ جو دوسرے مذہب والے ہوتے نا لیکن غیر اسلامی ملک میں، وہ استسقاء میں حاضر نہیں ہوں گے. لِأَنَّهُ یہ جو استسقاء ہوتا ہے نا لِإِسْتِنزَالِ الرَّحْمَةِ، اس لیے کیا جاتا ہے کہ رحمت کا نزول ہم طلب کرتے ہیں. وَإِنَّمَا تَنزِلُ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ، تو کافر ہوتے، بے دین ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، نہ کہ رحمت.